ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 ستمبر 2024 مطابق 10 ربیع الاول 1446 ہجری بروز ہفتہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا لیکچر 1060ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت، اور آج کے مقرر ہیں حافظ مفتی سید عرفان قاسمی صاحب۔ ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد کے صاحب کا تھا، انہوں نے اطلاع کی کہ کچھ اور کام میں مصروف ہیں، نہیں آتے بیچارے، بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں ترقی دے، ان کی عمر دراز کرے، اور بہت اچھے مقرر آئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، اور تعارف میں زیادہ وقت گنوانا نہیں چاہتا میں۔ ادباً مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شاید نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتا اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام، آج آپ کے سامنے جو عنوان ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس علاقے میں آپ تشریف لائے ہیں، وہ علاقہ تمدنی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے انتہائی پستی میں گھرا ہوا معاشرہ تھا، جہاں ظالم کو حیثیت دی جاتی تھی، مظلوم کو اور دبایا جاتا تھا، جہاں عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں پر تعلیم دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جہاں پر ظلم اور زیادتی کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا، اپنوں کو، ان کی غلطیوں کو بھی سراہا جاتا تھا، اور غیروں کے اوپر تشدد اور ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جس معاشرے کا ایک ایک باب اگر آپ دیکھیں گے، ایک ایک طرز اگر وہاں پر آپ اس کے اوپر نظر ڈالیں گے تو پستی ہی پستی آپ کو نظر آئے گی۔ ایسے تمدنی علاقوں سے دور اور تہذیبی ثقافت اور کلچر سے دور معاشرہ تھا
کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ایسی قوم کے منہ لگنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے اندر گنتی کے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کا ماحول انتہائی تاریک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے یہاں زانوِ تلمس طے نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، اس وحی کا آغاز ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر لوگوں کے سامنے جب صدائے حق بلند کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کے پست اخلاق سے نکال کر بلند اخلاق کی طرف لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایسی محنت کی ہے اور آپ نے ایسے باکمال شاگردوں کو چھوڑا ہے جس سے آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر لوگوں کے دلوں کو اور ان کے قلوب کو منور کر دیتی تھی۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اور 2-3 جگہ پر اسی سے ملتی جلتی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ایسی ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو امیوں میں بھیجا ہے، ناخواندہ لوگوں میں بھیجا ہے، ان پڑھ لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ رب العزت کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو اچھے اخلاق سے سنوارتے ہیں۔ جو اخلاق کی پستی کے اندر عوام مبتلا تھی، لوگ مبتلا تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلندی پر پہنچا دیا کہ بعد والے طبقے کے لوگ اگر ساری زندگی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی عبادت سے غافل نہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پر پڑ گئی تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیل عرصے کے لیے ہی صحیح صحبت اختیار کر لی تھی، آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کر لیا تھا، آپ سے کچھ دیر کے لیے تعلیم حاصل کر لی تھی، وہ ادنا سے ادنا طالب علم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوگا، بعد کے لوگ اگرچہ کہ وہ کتنا ہی علوم حاصل کر لیں، ان کی خاک تک کو نہیں پہنچ پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جیسا معجزہ پیش فرمایا، اور اس وقت جو عرب فصحاء اور بلغاء کہتے تھے، یعنی شعر کے اندر بھی وہ لوگ مہارت رکھتے تھے، اگرچہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک خوبی ان کے اندر یہ رکھی تھی کہ وہ اپنی زبان کے ماہر تھے، اپنی زبان کے ماہر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش قبیلے میں ہوئی ہے، اور آپ کو بنو سعد کے اندر دودھ پلایا گیا ہے۔ یہ دونوں قبیلے فصاحت و بلاغت میں سب سے ممتاز تھے، سب سے فائد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اعلیٰ نسب کے اندر ہوئی ہے، اس لیے کہ معلم انسانیت کو، جو تمام انسانوں کا معلم بنا کر جس کو بھیجا گیا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو، تاکہ کسی بھی طالب علم کو استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے میں کوئی حرج اور کوئی جھجک محسوس نہ ہو، کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ ظاہری کمالات سے بھی نوازا گیا تھا۔
آپ حسن و جمال کے پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت ابی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدِ لَبَاحِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ مِنْ أَيْدِي کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر اہل مصر سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری میں اپنے سرمایے کو خرچ نہیں کرتے۔ اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کر لیتی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ یہ چونک دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حسن اس لیے کہ ہمارے اساتذہ اکرام نے علامہ جاحظ کے بارے میں بتایا کہ وہ عربی زبان کے بڑے بلیغ اور فصیح قسم کے انسان تھے۔ وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ نثر کے اندر ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، درس نظامی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی تحریرات سے متاثر ہو کر بادشاہ وقت نے ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ اپنے شہزادوں کو ان کے یہاں پڑھا سکے۔ جب وہ دربار میں آئے تو ان کی ظاہری شکل و صورت اس درجہ حسین و جمیل نہیں تھی، تو بادشاہ نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا تو کچھ انعامات اور اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا، اپنے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ظاہری جو رعب ہوتا ہے، ظاہری جو حسن ہوتا ہے، ظاہری جو کشش ہوتی ہے، وہ بھی طلباء کے لیے مؤثر ہوتی ہے، اپنی بات کو پہنچانے میں اثر رکھتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باطنی اور ظاہری کمالات سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ اسی لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے ایک سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، آپ کا تعلیم دینے کا جو انداز تھا، وہ ہر استاذ کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کا مکمل پاس و لحاظ فرماتے تھے۔ مخاطب یعنی وہ کون سے درجے کا ہے، اس کو کتنی بات اس کو اثر کر سکتی ہے اور کتنی بات وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگردوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، آپ اگر ان کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا کس درجہ پاس و لحاظ فرمایا ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ صحابہ اکرام سن کر آگ بگولا ہو گئے، سب نے لعنت ملامت شروع کر دی۔ وہ آئے اور آ کر خدمت رسول میں فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم ہوتے، ہمارا شاگرد اس طریقے کی بات کرتا تو کس درجہ ہم طیش میں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، قریب بلا کر یہ کہا کہ جو تم اجازت چاہ رہے ہو، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہے تو کیا آپ اس کو گوارا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں کیا یہاں پر موجود کوئی بھی آدمی اس کو گوارا نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہو تو کیا تم گوارا کر سکتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول، میں کیا کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن، پھوپھی، خالہ، الغرض جتنے رشتے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا نام گنوا کر پوچھا کہ کیا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے تو آپ برداشت کرو گے؟ انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے۔ دل کے اور ذہن کے پورے دریچے کھل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات سمجھائی وہ وعیدوں کے ذریعے سے نہیں سمجھائی کہ زنا کرنے سے ایسا ہوگا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، زنا کرنے والے اگر شادی شدہ اگر کوئی مرد ہوگا تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وعیدوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اس آدمی کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ذہن و دماغ پر جو ایک بات بیٹھ گئی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس درجہ وعظ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی تقریریں بعض مرتبہ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی تقریر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بہت بلند ہو جاتا تھا، آنکھ سرخ ہو جاتی تھی، چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے مزاح یعنی خوشگوار الفاظ بھی انتخاب فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صحابہ کرام کی صحیح تربیت اور رہنمائی فرمائی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیریں مار کر صحابہ کرام کو صحیح اور سیدھے راستے کس طریقے سے ہیں اس کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جیسے پر خطر سفر کے اندر بھی اپنے ساتھ کتابت کا سامان ساتھ رکھا ہے، اگرچہ کہ لکھنے پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، اعجاز سے مراد معجزہ، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کا دریا بہایا ہے، آج امت 1400 سال کے بعد بھی اسی دریا کے اندر غوطہ لگا کر آج کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ آج جو ترقی یافتہ زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سے 1400 سال پہلے کیا ہم دیکھیں گے 200 سال پہلے تک یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ہمیں جو رہبری اور رہنمائی ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تقریرات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہبری اور رہنمائی فرما دی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا ہے کہ حقیر سمجھ کر جسے تم نے بجھا دیا، حقیر سمجھ کر جسے تم نے بجھا دیا، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کوفہ میں جب آپ درس دیتے تھے تو ہر جمعرات کو بعد عشاء یا بعد مغرب درس دیا کرتے تھے۔ طالب علموں نے کہا کہ آپ ہمیں روزانہ کیوں نہیں درس دیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی طریقہ اپناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ اکرام کے لیے اپنائے تھے کہ آپ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور یہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، اور میں بھی اسی لیے ہفتے میں ایک مرتبہ درس دیتا ہوں تاکہ تم لوگ اکتا نہ جائیں۔ درس دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اکٹھا فرماتے، اور صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شاگرد بنے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ معلم انسانیت کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، اتنا رعب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وہ عظمت کا خیال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درس کے دوران بعض مرتبہ ایک ہی بات کو دو تین مرتبہ دہراتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات کہنا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیئت کو تبدیل کر دیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں ٹیک لگائی ہوئی بیان کی، تو اب کوئی اہم بات آپ کو بیان کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیک لگانے والی ہیئت کو بدل کر صحابہ اکرام کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر پھر وہ تیسری بات ارشاد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس جس طریقے سے تشریف لاتے، تمام باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ کچھ لوگ تھے 2 انفرادی دعاؤں میں مشغول تھے، دعا کر رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور دوسرے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جو ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس گروپ میں اور اس جماعت میں بیٹھنے کو ترجیح دی جو تعلیم و تعلم میں لگا ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فجلس معهم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کو تعلیم و تعلم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم جو لکھنا پڑھنا جانتی ہو وہ حضرت حفصہ کو بھی سکھا دیا کیجیے۔ بدر کے اندر جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان لوگوں کے لیے چھوڑنے کی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ وہ صحابہ اکرام کے بچوں میں سے ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ نہ پڑھنے کو اپنے لیے اعجاز سمجھتے تھے، افتخار سمجھتے تھے، جو لوگ نہ پڑھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، لکھنا پڑھنا ان کے نزدیک عیب تھا، ایسے قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں بلندیوں تک پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کچھ نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس درجہ تربیت فرمائی، ان کو تعلیم فرمائی، اور پھر وہ تعلیم صحابہ اکرام اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے اگرچہ کہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو اس کو لوگوں تک پہنچائیے جائے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ تم سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، ان کی احادیث ہمیں کم نظر آتی ہے، لیکن جب ان کی اولادیں ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے والدین سے جو کچھ سیکھا تھا، والدین سے جو کچھ حاصل کیا تھا، وہ امت کو پہنچایا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور کئی علاقے فتح ہوتے تھے، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی نئے شہر آباد کرتے یا مساجد بناتے تو وہاں امام کے انتظام کے ساتھ ساتھ آپ معلمین کا تقرر بھی فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے کوفہ جو سرزمین ہے، جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا تھا، دارالحکومت بنایا تھا، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے شہر کو علم سے منور کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے حضرات انصار کی تعلیم کے لیے 2 صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا تھا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نابینا صحابی تھے، اور دوسرے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں دوسری جلد کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس میں درج ہے، روایت میں موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی تجارت صحابہ کرام میں مشہور ہے۔ روزہ رکھتے، افطار کے وقت انواع و اقسام کے کھانے آپ کے سامنے ہوتے، مختلف قسم کے پھل اور فروٹس وہاں پر موجود ہوتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے لیے جب بیٹھتے، سامنے جو انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، قسم قسم کے فروٹس اور پھل موجود ہیں، ان کو دیکھتے تو زار و قطار رونے لگتے اور کہتے کہ اے اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرما۔ اس کی حالت تو یہ تھی کہ وہ مکے میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ ایسا عطر استعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ جس گلی سے گزر جاتا بعد والے لوگ یہ کہتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ لباس بدلتے رہتا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو والدین نے برہنہ گھر سے باہر نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں عنایت فرمائی، وہی 2 چادریں زندگی بھر آپ کے پاس رہی۔ جب انتقال ہوا تو ان 2 چادروں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں پر گھاس ڈال دینے اور سر کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہ انہوں نے دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، آج ہم نے دنیا سے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس درجہ بھر دیا تھا کہ جب آپ کے ہجرت کا واقعہ سنا اور یہ پتہ چلا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے ہیں تو مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ اشعار گنگناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں کس نے بٹھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد نے اپنے اس علم کو حاصل کر کے دوسروں میں منتقل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے باہر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بچیاں کیا بوڑھیاں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہوا کرتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی ہے، ابو داود کی روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے مسائل صحابہ کرام کو سمجھاتے تو کفار صحابہ کرام کو ملامت کرتے اور کہتے کہ تمہارا نبی تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ مسائل بھی سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا ہے جو ان باتوں کی بھی ہمیں ہدایت کرتا ہے تاکہ ہم غلط طریقے سے استنجا نہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے، گندی چیز سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد حضرات کی تربیت فرمائی ہے، وہیں آپ نے عورتوں کے پاس بھی پہنچ کر عورتوں کو نصیحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس درجہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز طویل کرنے کا خیال آتا ہے، لیکن پھر عورتوں کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکی کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، معلم انسانیت نماز کو ہلکی کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو بے تکلفانہ بات کرتے ہیں کہ کبھی آپ بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام جو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کا پیشاب کرنا کتابوں کے اندر منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن یا حضرت حسین تھے، آپ نے ان کا بوسہ لیا تو ایک صحابی ہے اقرا بن حابس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے آج تک کسی پر بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے شفقت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو درس دیتے ہوئے بعض مرتبہ سوال کرتے ہیں۔ کہیں آپ نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ کہیں پوچھا من المسلم، مسلمان کون ہے؟ ایک کے جواب میں صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم لہ، کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفلس جو اس امت کا ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ پورے نمازوں کے ساتھ، پوری عبادتوں کے ساتھ پہنچے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی اور کمی کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے تمام عبادتیں اور اس کا ثواب ان کو دے دیا جائے گا، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسلمان کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ درختوں میں کون سا درخت ہے جو انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام کو خاموش دیکھا تو اپنے لب کو جنبش نہیں دی اور حرکت نہیں دی اور خاموش رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کا درخت فرمایا کہ یہ انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جب میں راستے میں گھر جا رہا تھا تو ابا جان سے عرض کیا کہ ابا جان میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی اور میں کہنا چاہتا تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے اکابر خاموش ہیں تو میں خاموش رہا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت اپنے بچے کو اس ہمت دیتے ہوئے اور حوصلہ فرماتے ہوئے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے فخر سے میں اور بھی پھولے نہ سماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کی ہمت افزائی فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ یہ ایک جماعت تھی جن کی تعداد 70 سے 300 تک رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان سے کمک کا کام بھی لے لیتے تھے، یعنی کہیں پر فوج کی ضرورت ہے، کہیں پر کسی کو بھیجنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان اصحاب کو بھیج دیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کے ساتھ بھوک لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور کسی ازواج مطہرات کے پاس سے، کسی زوجہ مطہرہ کے پاس سے ایک دودھ کا پیالہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے، بھوک سے میرا حال نڈھال ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ساتھیوں کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جب پورے ساتھی آ جائیں گے تو ایسی صورت میں مجھے کہیں گے کہ پہلے ان کو پلاؤ، بعد میں مجھے پینا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پینے کے لیے کہا۔ جب بچ گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں پی کر مجھے بس ہو گیا، اتنا میں نے پی لیا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے بھوک اور پیاس کا بھی خیال فرماتے ہیں، ان کی مادی ضروریات کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیانہ اور مشفقانہ توجہات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ سے علم کو حاصل کیا، پورے چہاردانگ عالم کے اندر پھیلا دیا، اور آج سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں طلبہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی حقیقی علم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی وہ ماحول بالکل ان پڑھ تھا، وہاں پر جاہلانہ اور اس کے حالات کو وہاں پر جو نام اسلامی زبان میں دیا جاتا ہے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے چراغ کو روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ آج بھی پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی اسی چراغ سے حاصل کرنے والی روشنی سے ہوگی۔ دوسری روشنیوں کی طرف جائیں گے تو انسان بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی ہدایت سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اسی چراغ سے ہمیں رہبری اور رہنمائی لینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور آپ کی جو تعلیم و تعلم کا طریقہ ہے اسے اپنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اتنے کم وقت میں اتنی قیمتی باتیں اتنی عمدہ طریقے سے ہم کو بتائیں آپ نے، ہماری دعا ہے اللہ آپ کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، صحت دے، اور ہم کو بار بار آپ کے سننے کے لیے موقع عطا فرمائے، اور نہ صرف سنیں بلکہ یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں ہدایت و توفیق دے۔ الحمدللہ بہت ہی سمندر سے موتیاں نکال کے مالا پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، بار بار سننے کے مواقع عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان،
سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں میرے مولا، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں میرے مولا، ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو ویسی توبہ کروا لے یا الہ العالمین۔ بعد اس کے ہدایت دے کے بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں میرے مولا، جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، ہر امتحان میں ان کو امتیازی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو لاولد ہیں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو دنیا کی دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرما، دونوں جہان کے علم سے نافع علم سے سرفراز فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا، سرپرست تلاش میں ہے رشتوں کی میرے مولا، ان کے ساتھ رحم فرما فضل فرما۔ یہ کام ہرگز ان سے ادا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ تو ان کی مدد نہ فرمائے، اسباب بنا، بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما، مبارک بختاور رشتے لگا دے، تمام لوگوں کے گھر آباد و شاداب کر دے یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ جن رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اس کو صلہ رحمی سے متبدل فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔